السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین و سامعین کا آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے جو حضور مجاہد ملت الشاہ حبیب الرحمن علیہ الرحمت و رضوان کے ہندوستان کی اہل سنت والجماعت کی نمائندہ پہلی تنظیم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے سبوں کا استقبال ہے۔ ہمارے جو شرکاء ہیں ان کا بھی استقبال ہے۔ آج ہمارا یہ پروگرام تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں برطانیہ سے مفسر قرآن، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی اشرفی مدظ اللہ العالی آج کے مقرر خصوصی کی حیثیت سے ہمارے آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ ہم آل انڈیا تبلیغ سیرت کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت جو روحانیت کے مرکز ہندوستان، جس کو کچوچا شریف کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس پاکیزہ اور مقدس شہر سے روحانیت کے علمبردار، علم و ادب، فکر و فن کے حامل حضرت علامہ سید الشاہ صغیر اشرف صاحب اشرفی جیلانی کچھوچوی، وہ بھی ہم کو ابھی جوائن کرنے والے ہیں۔ اور ہندوستان ہزاری باغ کے مشہور شاعر شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب، وہ بھی ابھی ہم کو جوائن کرنے والے ہیں۔ کچھ گفتگو شنیس سے پہلے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں بشارت دیتے ہوئے کہ مت ڈرو، غم نہ کرو، تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے اولیاء اور تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کی تم خواہش کرو، اور وہ ہر چیز ہے جو تم مانگو مہمانی بخشنے والے رب کی طرف سے۔ جن آیات کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حامیم السجدہ کی 30، 31، 32 کی آیتیں ہیں، جس کا بھی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ یقیناً یہ آیات کریمہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے دوست ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں اولیاء کرام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اور جن کی وجہ سے ہمارے قبر میں بھی اجالا ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ محترم سامعین و حضرات، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اب میں گزارش کروں گا شاعر اسلام، شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت پاک کی خراج عقیدت اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں۔ مائک پر ہندوستان ہزاری باغ سے شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آن لائن آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے اہتمام کیا گیا، اس میں خصوصیت کے ساتھ مفسر قرآن پیر طریقت حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ انگلینڈ سے تشریف فرما ہے۔ میں چند شعر نعت پاک کے نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ آئیے جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی ذویہ وصحبہ عبد الظہور وکرما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سماعت فرمائیں۔ کہ نصیب اپنا جگانے میں دیر مت کرنا، نصیب اپنا جگانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا، کہ نصیب اپنا نصیب اپنا جگانے میں دیر مت کرنا، در رسول پہ جانے میں دیر مت کرنا، در رسول پہ جانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا، در رسول پہ جانے میں دیر مت کرنا،
سبحان اللہ. اور یہ شعر محنت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ارشاد. کہ نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ. نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں حسین، لگا رہے ہیں سبحان حسین. اللہ. نبی کے نام کا نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں حسین. حسینی نعرہ لگانے میں دیر مت کرنا، حسینی نعرہ لگانے میں دیر مت کرنا، در رسول پہ جانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا. اور خصوصیت کے ساتھ یہ شعر حضرت علامہ ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ اور حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ کے حوالے سے کہ نہ روٹھ جائے سنو رحمت خداوندی، نہ روٹھ جائے سنو رحمت خداوندی، نہ روٹھ جائے سنو رحمت خداوندی، کہ نہ روٹھ جائے نہ روٹھ جائے سنو رحمت خداوندی، خفا ہو ماں تو منانے میں دیر مت کرنا، خفا ہو ماں تو منانے میں دیر مت کرنا، خفا ہو ماں تو منانے میں دیر مت کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خفا ہو ماں تو منانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا. نصیب والوں کو ملتا ہے غوث کا لنگر، نصیب والوں کو ملتا ہے غوث کا لنگر، نصیب والوں کو نصیب والوں کو ملتا ہے غوث کا لنگر. ملے تو سنیوں کھانے میں دیر مت کرنا، ملے تو عاشق کھانے میں دیر مت کرنا، در رسول پہ جانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا. نصیب اپنا جگانے میں دیر مت کرنا. اور میں مقطع پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ بلاوا آئے جو اجمیر سے تمہارا ظفر، سبحان اللہ. بلاوا آئے جو اجمیر سے تمہارا ظفر، کہ بلاوا آئے بلاوا آئے جو اجمیر سے تمہارا ظفر، تو در پہ خواجہ کے جانے میں دیر مت کرنا، تو در پہ خواجہ کے جانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا. نصیب اپنا جگانے میں دیر مت کرنا، نہ روٹھ جائے سنو رحمت خداوندی، خفا ہو ماں تو منانے میں دیر مت کرنا، دیر مت کرنا، دیر مت کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ ہیں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے مستقل شاعر رکن حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ انڈیا، جن کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے بیچ ہم سے جڑ گئے ہیں نازش فکر و فن، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ صغیر اشرف کچھوچا شریف سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ نے ہمارے پوسٹر سے بھی اور اعلان سے بھی آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام، تبلیغ اسلام کا مفہوم بہت ہی، اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، اور جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ تمام نفوس قدسیہ اس دائرے میں داخل ہیں۔ میری مراد انبیاء و رسول کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، لیکن ہم نے اپنے اس پروگرام کو اولیاء کرام کی ذوات مقدسہ تک محدود رکھا ہے، لیکن یہ بھی دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اگر سالوں سال پروگرام کیے جائیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، بلغ یبلغ تبلیغاً سے عربی میں جو اس کا مفہوم، جو اس کے لغوی مفہوم اس کا یہ ہے پہنچا دینا، لیکن اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کا نام اصطلاح شریعت میں تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے گھر یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی شہزادیوں سے فرمایا، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے دامن اسلام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تبلیغ سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ذات مقدسہ تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری شخصیت تھی نوجوانوں میں آپ کے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ جیسا کہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کی تبلیغ سے، جن کی اسلام عرب سے نکلا، عجم تک پہنچا اور پوری دنیا میں یہ چھا گیا۔ حضرات محترم، تبلیغ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی سے اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچایا جائے۔ اگر دنیا کی نفع یعنی مال، عہدہ، عزت، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی نیت اگر ہو تو یہ روحانیت نہیں ہے۔ ان سے اگر بچتے ہوئے اللہ کی رضا اور سنت کے اتباع کا اہتمام، دنیاوی نفع کے خواہش سے اجتناب، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی قید رہ جاتی ہے تو وہ مادیت بن جاتی ہے، اور مادی کاموں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے، وہاں صرف روحانی اور نورانی اعمال کا وزن ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے 3 چیزیں دنیا میں رائج ہیں، ایک تو زبانی طور پر ہو، یا تحریری طور پر ہو، یا عملی طور پر ہو۔ یہ انہی تینوں کے ذریعے یہ تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام کے ہمارے اس پینل میں جو عالمی سطح پر جو نمائندگی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی اس وقت کر رہی ہیں، جو شخصیت ہیں وہ پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی الشفیع، ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور، مقیم حال بلیک برن انگلینڈ، یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور تبلیغ اسلام کے عنوان سے انشاءاللہ العزیز بصیرت افروز، دلوں کو چھو لینے والی، اور جن لوگوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا
اور فانی فی اللہ ہو گئے. فانی فی اللہ ہونے کے بعد جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حضرت خطیب بغدادی علیہ الرحمٰن نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث، تو جو تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ان نفوس قدسیہ بے نفس اللہ والوں کی سیرت پر مشتمل ہے جو اللہ کے پیغام کو لے کر عرب سے اٹھے، عجم تک پہنچے، اور جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی آفاقیت کا جنہوں نے سکہ بٹھایا. آج اس کے اوپر آپ ایک عالمی شخصیت سے جو پوری دنیا کی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کر رہی ہے، جو شخصیت، ان سے آپ سماعت فرمائیں گے جو شریعت کے احکام بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے ظاہری احوال کو جو درست بھی کرتے ہیں، جن کا تعلق خانقاہ سے بھی ہے. ایک عظیم خانقاہ جسے خانقاہ دھاوا شریف کے نام سے ہندوستان اور بیرون ہند میں جانا جاتا ہے، اس کے ولی عہد بھی ہیں. اور یہ ایک ایسی شخصیت سے بھی وابستہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے خاص طور سے عروس البلاد ممبئی عظمیٰ میں جن کا نام اور جن کا کام ایسے جن کا کام اس نے تمام ہندوستان کے لوگوں سے خراج عقیدت جس نے حاصل کیا ہے، اور ان کے نقوش آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جن کے نام کی پرچم کشائی ہوتی رہے گی. میری مراد حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید حامد اشرفی جیلانی مد علیہ رحمت و رضوان سے ہے، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کے تفسیر قرآن، ان کے دینی علوم سے فیض یاب ہو کر آج ان کا یہ شاگرد رشید اور ان کا یہ داماد، چھوٹا داماد جسے ہم حضرت علامہ سید ابو الحسن الشفیع مدظ اللہ العالی کے نام سے جانتے ہیں، آج ان کے انشاءاللہ اس پیغام کو وہ آپ تک پہنچائیں گے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنے پیغام کے ذریعے ان تمام بے نفس لوگوں کو کی بارگاہ میں، ان تمام اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت بھی پیش کریں، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آپ ایک لائے عمل بھی ہمارے سامنے آپ رکھیں. اب آپ کے سامنے جماعت اعظم اہل سنت والجماعت کا نقیب حضرت علامہ مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن الشفیع غوثی ازہری مدظ اللہ العالی تبلیغ اسلام کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب کو اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کو، جنہوں نے دین اسلام میں اولیاء کرام کی جو تبلیغ کا سلسلہ رہا، اس کے حوالے سے ایک نئی گفتگو کا آغاز کیا ہے، جس کا یہ پہلا حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے انتہائی معتبر شخصیت کو صدارت کے لیے اور خطابت کے لیے مدعو کیا، امیر الذاکرین حضرت علامہ و مولانا سید صغیر اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی مد ظلہ النورانی، جن کا انشاءاللہ پرمغز خطاب ہوگا. اور
ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب نے حضرت کو مدعو کیا، میں اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ امیر الذاکرین کو ہندوستان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اب یو سی ٹی وی کے ذریعے انشاءاللہ یورپ کے لوگ بھی واقف ہوں گے، اور یہ جو تبلیغ اسلام کے حوالے سے یہ جو نیا باب کھولا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے جو شخصیات آئیں گی، امید ہے کہ وہ معتبر شخصیات ہوں گی، ذمہ دار شخصیات ہوں گی، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو تبلیغ سیرت کے بینر تلے نکل پڑا ہے، ایک چشمہ ہے جو جاری ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ایک دریا بنے گا، اور جہاں تک کہ آواز اس کے ذریعے پہنچے گی ہر ایک سننے والا اس سے سیراب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ تبلیغ کا جو دائرہ ہے اور تبلیغ کا جو ایک ویژن ہے وہ دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مبلغ کا کام ہے پہنچانا۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں کر سکتا مبلغ۔ یہاں پر یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ پیغام پہنچائے گا۔ کیا پیغام پہنچائے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا پیغام ہے اسے پہنچائے گا۔ بے شک۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے رسول آپ پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر ایسا نہ ہو فما بلغت رسالت، پھر تو حق رسالت ادا نہ ہوا۔ یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سننے میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ باتیں راز میں بتائی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو کچھ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بات حضرت علی سے پوچھی گئی، حضرت علی نے بھی فرمایا جو کچھ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر کے واضح فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے کسی بات کو بھی چھپایا تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یہاں تک کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت زید کے حوالے سے گفتگو تھی جو قرآن میں موجود ہے، سورہ احزاب میں ہے، واللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، تو یعنی کہ اے محبوب تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگوں تک اگر یہ بات ہوگی تو لوگ تانا دیں گے، مگر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ وہ ایک بات تھی جسے حضور ممکن تھا کہ پوشیدہ کرنا چاہتے تھے، مگر حضور نے اسے بھی واضح فرما دیا۔ جب اس بات کو بھی واضح فرما دیا پھر کون ایسی بات ہو سکتی ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہ کیا؟ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مسند احمد میں امام احمد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک تبلیغ پہنچا دی، رسالت پہنچا دی، اللہ کی بات پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا جو ظاہر ہے وہ سن لے اور جو غائب ہے ان تک پہنچا دے۔ گویا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام فرما دیا کہ دعوت کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسی پیغام کو آگے پہنچاؤ، اور جس ذمہ داری کو
نے اٹھایا اور بخوبی انجام بھی دیا، سبحان اللہ۔ اور نتیجہ یہ نکلا، حضرت امیر الذاکرین تشریف فرما ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی رفتار سے اسلام کی تبلیغ دوران خلفائے راشدین ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ تبلیغ اسلام جاری تھی اور وہ پھیلتی گئی۔ تابعین کا جب دور آیا تو تابعین کے دور میں ایک اور جماعت، خاص جماعت، چونکہ اس دور میں بہت سارے فتنوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا، اس لیے خاص جماعت جس میں حضرت خواجہ حسن بصری کا نام آتا ہے، سر فہرست نام آتا ہے، اس طرح کے دیگر اکابر اولیاء نے اسی ذمہ داری کو آگے بڑھایا کہ وہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور اس لیے یہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ تو گویا یہ کام آج تک اسی طرح سے، مگر اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے، یعنی قرآن یہ بیان کر رہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، کیا پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے نازل ہوا اسے پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی کہ اگر کوئی اسلام کے پیغام کے سوا تبلیغ اپنی گروپ بازی کے لیے کرے، تبلیغ گروپ بندی کے لیے کرے، تبلیغ اپنا گروپ بڑھانے کے لیے کرے، تبلیغ اپنی شہرت کے لیے کرے، تو وہ اسی دائرے میں آتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا وہ تبلیغ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تبلیغ کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی وہ تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، تبلیغ کرے تو اسلام کی تبلیغ کرے، تبلیغ کرے تو اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ چیزیں اس کی تبلیغ کرے، تب تبلیغ کا حق ادا ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب بے خوف ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تک کسی انسان کا شر پہنچنے نہیں دے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں یہ بھی پتا چلا کہ تبلیغ کے لیے آپ کو یہ بھی احتیاطی پہلو پر نظر رکھنی ہے کہ کم سے کم جگہ پر خطر نہیں ہونی چاہیے، ایک انتظام ہونا چاہیے تحفظات کا، اور یہ ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر کے تبلیغ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہی سلسلہ لے کر کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم تک اور تم اپنے بعد والوں تک پہنچاؤ، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اور پھر تابعین کی خاص جماعت نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور اولیاء کرام نے مکمل طور سے اس ذمہ داری کو اپنے حصے میں لے لیا، اور اس کو بڑھانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے تبلیغ کے اندر، میں ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی غیور واللہ اغیر منی، میں غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تبلیغ کی راہ میں جو سب سے عظیم چیز ہے اس کا نام ہے غیرت، یعنی انسان اپنی غیرت پر ٹھیس نہ آنے دے، اور اس بات کی بھی غیرت رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا غیور نبی ہم سے ناراض ہو جائے، یعنی ہمہ وقت یہ خیال رکھے تبلیغ کی راہ میں کہ ہمارے حضور کی ناراضگی کے سبب نہ بنے ہمارا کوئی بھی عمل۔ یاد رکھیے گا کہ اب اولیاء کرام نے تبلیغ کی راہ میں ہمیشہ اپنی غیرت کو اپنے ساتھ رکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں سے نوازا اور ان کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اور آپ یاد رکھیے گا وہ غیرت کیا چیز ہے، یاد رکھیے گا وہ غیرت یہ چیز ہے جس کو غیرت ایمانی کہا جاتا ہے۔ وہ غیرت ایمانی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر، ایک پہلوان، ایک طاقتور انسان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کی گردن کاٹنے والے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے حضرت علی پر تھوک دیا۔ حضرت علی اتر آئے، جب اتر آئے تو اس نے کہا کہ جب میں نے تھوکا تو آپ کیوں اتر گئے؟ حضرت علی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب میں گردن کاٹتا تو اس میں میرے اندر ایک وہ جذبہ ہوتا کہ میں گویا انتقام لے رہا ہوں، تو نے تھوکا اس لیے میں تیرا قتل کر رہا ہوں، مجھے جلال آیا، تو مجھے غصہ آیا، تو یہ میرا اپنا ذاتی غصہ تھا، اس لیے علی نے کبھی آج تک تلوار اپنی مرضی کی نہیں اٹھائی، جب بھی اٹھائی تو خدا کی مرضی۔ تو تبلیغ اور یہ اس کا سبب کیا ملا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ وہ فوری طور پر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کا تھوکنا اس کے کام آ گیا،
فوری طور پر حضرت علی کا یہ عمل اس کے سامنے جب آیا اور اس نے کلمہ اسلام پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کی راہ میں جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا نام اخلاص ہے اور وہ غیرت ہے. سب سے بڑی یاد رکھیے گا، غیرت غصے کا نام نہیں ہے، غیرت غصے کا نام نہیں ہے، بلکہ مثبت اور تعبیری جذبے کا نام غیرت ہے. غیرت جو نام ہے وہ سیلف ریسپیکٹ کا نام ہے، یا آپ لغت میں دیکھیں گے غیرت خودداری کا نام ہے. غیرت جو ہے اعلیٰ اقدار سے وابستگی کا نام ہے، یہ غیرت ہے. اور یاد رکھیے گا سب سے بڑی غیرت جو ہے وہ غیرت ایمانی ہے، اور یہی غیرت ایمانی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی اکبر کے جیسی طاقت کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ اس نے چونکہ دین اسلام میں خلل اندازی کرنے کی کوشش کی، اس کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر اپنے غیرت ایمانی کو سامنے رکھ کر کے، جبکہ بہت سارے اس دور کے ایسے علماء تھے جو اکبر کے سامنے جھک گئے تھے، مگر امام ربانی مجدد الفسانی جھکے نہیں، بلکہ یہ گوارا بھی نہ کیا کہ اگرچہ تو مسلمان بادشاہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ تو نے دین اسلام میں خلل اندازی کی ہے، اس لیے وہ غیرت ایمانی تھی کہ امام ربانی اس کے سامنے جھکے نہیں. اور اکبر نے پوری طاقت لگا دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈالا، لیکن کچھ پرواہ نہ کیا. وہ غیرت ایمانی تھی کہ اکبر کے سامنے جھکے نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام ربانی کی اسی غیرت ایمانی کے سبب اکبر کی وہ فکر اسی دور میں دبا دی گئی. سبحان اللہ. یہ غیرت ایمانی ہے، یہ غیرت ایمانی ہے. یاد رکھیے گا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ غیرت ہے جو عزت دیتی ہے. جب اس تبلیغ کے یاد رکھیے گا تبلیغ کی راہ میں چونکہ اولیاء کرام اپنی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ہوتے تھے، غیرت کے ساتھ ہوتے تھے، اسی بنیاد پر ان کی تبلیغ کا اثر ہوتا تھا اور جہاں جاتے تھے. اور وہ تبلیغ کا اثر ایسا ہوتا تھا ہر آدمی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا ان کی دعوت و تبلیغ کے سبب. دوسری بات، قرآن یہ کہتا ہے جب آپ تبلیغ کریں تو اس کے لیے لازمی طور پر دیکھیے یہ قرآن نے ایک دائرہ بنایا ہے اور اسی دائرے میں رہ کر کے تبلیغ ہوگی تو تبلیغ کامیاب ہوگی. ایک تو یہ میں نے بتایا کہ وہ بات پہنچائی جائے جو نازل شدہ ہے، جو اسلام کی باتیں ہیں، جو قرآن و حدیث ہے. اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو منوانے کے لیے تبلیغ کی جائے. دوسری بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسن، یعنی کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے حکمت سے اور اچھی بولی سے، جس کو حدیث رسول میں فرما دیا گیا، سمجھا بھی دیا گیا. وہ حکمت اور موعظۃ الحسنت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا تبلیغ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم. تم لوگوں سے جب گفتگو کرو، تبلیغ کرو، باتیں کرو تو لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق نہ بات کرو بلکہ ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو یہ ایک حصہ آتا ہے. دوسرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف حضور دعوت دینے والے، دعوت سے پہلے شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، یعنی کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. دعوت کے موقع پر ہمیشہ خوشخبری بھی نہ دیتا رہے اور ہمیشہ ڈراتا بھی نہ رہے، کبھی خوشخبری دے کبھی ڈرائے. جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو وضو کا پانی نہ دیا گیا تو آپ نذیر بنے تو انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، ڈرانے والے بنے تو انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، اور جب بشیر بنے تو آپ نے فرمایا کہ معین الدین اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل نہ کرے. سبحان اللہ، بے شک. نذیر بھی بشیر بھی، یہ جو مبلغ ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے. اسی طرح ہمارے غریب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ کے نذرانے کو لیا اور نچوڑنا شروع کیا اور اس کے اندر سے خون ٹپکنے لگا، یہ نذیر بنے. آپ نے فرمایا کہ یہ غریبوں کا حق تو اپنے بیت المال میں رکھے ہوئے اور مجھے نذرانے کی شکل میں دے رہا ہے، اگر میں نچوڑ دوں تو یہ خون کا سلسلہ تیرے محل تک پہنچ جائے گا. یہ نذیر بنے
اور جب بشیر بنے تو آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی، میرے مریدو مت ڈرو، اللہ میرا رب ہے، میں جب چاہتا ہوں اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو اللہ سے پا لیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کی راہ میں بشیر بھی ہونا چاہیے، نذیر بھی ہونا چاہیے، اور اسی بشیر اور نذیر کی تصویر بن کر کے اولیاء کرام نے جو تبلیغ کا سلسلہ چلایا تو ہر طرف وہ عام ہوتا گیا اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور جس کی ظاہر سی بات ہے ایک کڑی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہیں کہ انہوں نے 1-2 کو نہیں بلکہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یاد رکھیے گا تبلیغ کی راہ میں ایک چیز، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نمونے عمل بنانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی اصلاح پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، لوگوں کو سمجھانے سے پہلے خود کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس پہلے تشریف لے گئے، وہاں دعوت پیش کی اور انہوں نے دعوت کیا، ادھر بات سنی اور قبول کیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی نے فوراً قبول کیا، صدیق اکبر نے قبول کیا، تو یہاں پر وہی قرآن کے وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ کرتے وقت اپنی اصلاح کرنے کے بعد جو آپ کے آس پاس لوگ ہوں، جو قریبی لوگ ہوں، ان تک تبلیغ، ان کی اصلاح ضروری ہے، ان تک بات پہنچانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانیں یہ ان کے اوپر ہے، السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ اب کوئی مانتا ہے تو مان کر کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں مانتا ہے تو اس کے نہ ماننے کا وبال اسی کے سر پر آئے گا۔ لیکن تبلیغ میں ضروری ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کی اصلاح اور اپنے قرابت داروں کی، قریبی دوستوں کی اصلاح کی جائے، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں نکلا جائے۔ اگر تبلیغ کا یہ سلسلہ بنا دیا جائے جو قرآن نے سمجھایا ہے تو یقیناً ایسی تبلیغ پر اثر تبلیغ ہوگی اور تبلیغ کا سلسلہ عام ہوتا چلا جائے۔ تبلیغ کے لیے قرآن نے اسی مقام پر ارشاد فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں بناوٹی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا قرآن دیکھیں، میں بناوٹ نہیں کرتا، یعنی جو بات میں کہتا ہوں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ میری بات جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ وہی ما انزل الیک من ربک ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہی میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ یعنی کہ تبلیغ کی راہ میں جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں، تو بناوٹی آدمی تبلیغ کرے گا تو اس کی تبلیغ کا کبھی اثر نہیں ہو سکتا، وہ اسی زمرے میں جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا اس نے کوئی تبلیغ پہنچائی نہیں۔ تبلیغ پہنچانے کے لیے، یعنی بات کو پہنچانے کے لیے، دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی بات کو پہنچانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پہلے اپنی اصلاح کرے اور اخلاص پیدا کرے، بناوٹی نہ بنے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جلوت میں کچھ اور ہو، خلوت میں کچھ اور ہو۔ اولیاء کرام جلوت سے زیادہ، خلوت میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، رونے والے، عبادتوں میں اپنا وقت گزارنے والے ہوتے تھے۔ ان کی چونکہ خلوت اتنی عظیم ہوتی تھی کہ جب جلوت میں جاتے تھے، اگر کسی پر نگاہ بھی پڑ جاتی تھی بغیر گفتگو کیے ہوئے، اس نگاہ کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تبلیغ کی راہ میں بناوٹی نہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر فرمایا تبلیغ کا ایک اور ظاہر سی بات طبقات ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے تم جھگڑا نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی ان سے جب گفتگو کرو تو بہت نرمی سے بات کرو۔ کیونکہ انبیاء سابقین سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ حضرت موسیٰ نے اسی اسلام کی بات کی ہے، انہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ نے اسی اسلام کی بات کی ہے، انہیں بتاؤ حضرت ابراہیم نے بھی اسی اسلام کی بات کی ہے، اسی نبی کی بات کی ہے۔ گویا ان کے ساتھ ان کی جو دعوت ہے انہی کی کتاب سے نکال کر ان کو بتاؤ، اور جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن کا سلسلہ ہے یہ پیچھے کہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ انبیاء سابقین جتنے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے نبی ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ اور یہی ہوا کہ علماء مغرب نے خدا کی قسم اسی انداز سے چونکہ تبلیغ کی، نتیجہ یہ نکلا ان کی تبلیغ کا اثر آج تک ہے کہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ میں تیزی کے ساتھ آج تک اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ دیکھیے، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر فرمایا تبلیغ کے لیے ضروری ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تبلیغ کی راہ میں نکلتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو سامنے والا آپ سے غصے میں بات کرے، ترشی سے بات کرے، سخت کلامی کرے، آپ اس سے سخت کلامی نہ کیجئے بلکہ نرمی سے پیش آئیے، چونکہ آپ نرمی سے جب پیش آئیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر بھی نرمی آ ہی جائے گی۔ پھر فرمایا دیکھیے ایک اور مقام پر جو سب سے ضروری چیز ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تبلیغ جہاں کیجئے کم سے کم اپنے آپ کو وہاں متعارف کروا لیجئے، یعنی بے آپ کی شک، زندگی کے پہلو سے وہ واقف ہو جائے۔ جہاں تبلیغ کیجئے تھوڑا وقت وہاں گزاریے تاکہ آپ کے شب و روز سے واقف ہو جائے۔ تو اگر مبلغ کہیں تبلیغ کر رہا ہے اور وہاں لوگ اس کے شب و روز کو دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں جو یہ کہہ رہا ہے اسی پر یہ عمل پیرا ہے، یاد رکھیے گا آج تبلیغ کا سلسلہ بہت زیادہ ہر جگہ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کا خطیب جا کر کے وہ اثر نہیں ڈالتا جو علاقے کے اندر رہ کر کے ایک انسان شرافت، دیانتداری، ایمانداری کی زندگی گزار کر کے جب تبلیغ کرتا ہے تو اس علاقے پر اس کا اثر زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ اپنا وقت گزار کر کے پھر تبلیغ کی باتیں کر رہا ہے۔ تو دوستان محترم، پہلے یہ ہے کہ شخصیت کو بہتر بھی بنایا جائے، غیرت بھی پیدا کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، اور جو تبلیغ کی جائے وہ یہی ہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہوا۔ حضور نے پہنچا دیا، پھر صحابہ کرام نے پہنچا دیا، اور وہ سلسلہ پہنچانے کا آج تک ہے، اور حضرت امام مہدی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اہل سنت جماعت کے ترجمان جو پورے عالم اسلام کو ایک پیغام دے رہے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ کرامات تو معجزات کا بھی اثر پڑتا ہے، لیکن علامہ نے فرمایا کہ تبلیغ کی راہ میں جو قرآن نے اصول بیان کر دیا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو زمین، آسمان، چاند و سورج، موسموں کی مختلف فضائیں، اس کی بنیاد پر تم کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میری ذات کو دیکھو، مجھ کو پہچانو۔ برائیوں کے دور میں برے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیا میں برے لوگوں سے قریب ہوا ہوں؟ کیا میں نے برائی کو قبول کیا ہے؟ میں جھوٹوں کے ساتھ رہا ہوں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو قوم پکار اٹھی کہ نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کے حوالے سے کہ لقد لبثت فیکم من عمرہ افلا تعقلون، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اور یہ انبیاء کے تعلق سے، یہ تبلیغ کے تعلق سے قرآن نے مزاج دیا ہے کہ پہلے اپنی ذات کو سچائیوں کے سانچے میں ڈھالا جائے، اچھائیوں کے سانچے میں ڈھالا جائے، اور ایسا بنا لیا جائے کہ جب ایک بگڑی ہوئی قوم کسی کو دیکھے تو وہ پکار اٹھے کہ نہیں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آدمی پہلے کیریکٹر کو مان لیتا ہے، جب آدمی پہلے اخلاق کو مان لیتا ہے، کردار کو مان لیتا ہے، جب کسی کے دل سے قبول کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ اس کو قبول کرنے لگتا ہے، جو فرما دیتا ہے وہ اس کی گفتگو وہ جو ہے سکہ رائج الوقت بن جاتی ہے، اور سامنے والا دل سے قبول کر کے پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پوری دنیا کو یہ پیغام آپ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں دیا کہ پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے اور تبلیغ پہلے اپنے گھر میں ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت وہ جڑ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو آواز دوں، ہمارے سامنے ہمارے شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا تجدید ذہن کے لیے آپ دو چار اشعار ہم کو سنائیں، اور پھر ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں۔
ہمارے سامنے شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس بزم محبت میں امیر الذاکرین حضرت پیر طریقت شاہ صغیر اشرف صاحب قبلہ کچھوچا مقدسہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں چند شعر نظر کر رہا ہوں مشہور زمانہ نعت پاک جو میرے حوالے سے بہت مشہور ہوئی، اس کے چند بند آپ کی سماعت کے حوالے۔ فتح ہو شاعر اسلام صاحب۔ کہ ہاشمی مطلبی مدنی العربی، ہاشمی مطلبی مدنی العربی، لپے ہو نبی نبی، 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 نبی نبی، نبی نبی، نبی نبی، نبی نبی، نبی نبی، کہ ساری دنیا میں ابر کرم چھا گیا، کہ ساری دنیا میں ابر کرم چھا گیا، موسم گل خدا کی قسم آ گیا جی، موسم گل خدا کی قسم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، زندگی جھوم اٹھی، زندگی جھوم اٹھی جب نظر ان کی پڑی، زندگی جھوم اٹھی جب نظر ان کی پڑی، ہاشمی مطلبی مدنی العربی، لپے ہو نبی نبی، 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 نبی نبی، نبی نبی، نبی نبی، نبی نبی۔ اور یہ بند میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ کفر کی جس نے گردن زنی کر دیا، کفر کو جس نے گردن زنی کر دیا، اپنے نردھن گدا کو دھنی کر دیا، اپنے نردھن گدا کو دھنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، بحر دریا دلی، بحر دریا دلی، کون ہے ایسا سخی، بحر دریا دلی، کون ہے ایسا سخی، ہاشمی مطلبی مدنی العربی، لپے ہو نبی نبی، لپے ہو نبی نبی، لپے ہو نبی نبی، لپے ہو نبی نبی،
لب ہو نبی 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 نبی. اور مقطع سے پہلے ایک بند اور میں نذر کر رہا ہوں، میں سماعت فرمائے کہ شرق سے غرب تک چاہے جتنا بھی پھان، کہ شرق سے غرب تک چاہے جتنا بھی پھاند، ان کے آگے اے شمس و قمر تو ہے ماند، ان کے آگے اے شمس و قمر تو ہے ماند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. فضیلت میں بڑی ہر فضیلت میں بڑی ہے ولادت کی گھڑی، ہر فضیلت میں بڑی ہے ولادت کی گھڑی. ہاشمی مطلبی مدنی العربی، لب ہو نبی نبی 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 نبی. مقطع سماعت فرمائے ارشاد ہو کہ اپنی بخشش کا کر لے تو ساما رضا، کہ اپنی بخشش کا کر لے تو ساما رضا، جھوم کر پڑھ حدائق ثنا خان رضا، جھوم کر پڑھ حدائق ثنا خان رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پر ظفر نعت نبی، اور ظفر نعت نبی جھوم اٹھیں یہ محشری، پر ظفر نعت نبی جھوم اٹھیں یہ محشری. ہاشمی مطلبی مدنی العربی، لب ہو نبی نبی 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 نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. کیا سبحان کہنے اللہ. ہیں شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب، ماشاء اللہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں بڑے ہی والہانہ انداز میں پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں. اور جب یہ حسان الہند کلام الامام امام الکلام مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کلام جب پڑھتے ہیں تو رنگ و آہنگ ہی بدل جاتا ہے. آپ ابھی سماعت کر رہے تھے حضرت ظفر عقیل صاحب کو، اور اب میں پہلی مرتبہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم پر ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، علم و ادب کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے، جن کی اپنی ایک شناخت ہے ہندوستان میں. اور جو لوگ بھی ہندوستان کے باہر ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں وہی ان کے زبان پر ہوتا ہے. ہماری مراد ایک ایسی شخصیت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رئیس الخطبہ ہیں، امیر الذاکرین ہیں، یعنی حضرت علامہ سید شاہ صغیر اشرف اشرفی جیلانی مدظ اللہ العالی. آج آپ
ان کو آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام کے عنوان پر آپ ان سے گفتگو سماعت فرمائیں گے، تو میں حضرت کو ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ سید الشاہ صغیر اشرف اشرفی مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت تشکر۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کی وہ تحریک ہے جو حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت کی سعی و کوشش سے وجود میں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا نشت ثانیہ ہے یا آپ نے نئے رخ سے اسے دنیا کے سامنے متعارف کرایا ہے کہ ایک یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ جن مہمانوں کو پسند کرتے ہیں انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آج میری حاضری جو آپ کے اس جلسے یا مذاکرے میں ہو رہی ہے تو اس کی تحریک مجھے حسن میاں صاحب قبلہ نے دی تھی کہ اس میں آئیے۔ اچھی بات ہے، آپ نے دعوت دی، حسن میاں محرک بنے، اور بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور شاہ ابو الحسن میاں صاحب ازہری کا بھی کہ ان کی کوشش سے یا ان کی تحریک سے آج کے اس اجلاس میں میری بھی حاضری ہے۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اہل سنت ہیں۔ عام طور سے ہمارے جلسوں کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، وہ غوث اعظم کانفرنس، غریب نواز کانفرنس، امام احمد رضا کانفرنس، میلاد النبی کانفرنس، اس طرح کی کانفرنسز زیادہ کرتے ہیں اور یہی ٹائٹل ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور اولیاء کرام، تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام، تبلیغ اسلام اور صوفیاء اعظام، یہ ہمارے وہاں مطلب غیر مانوس سا ہے۔ ہم اس سے مانوس اتنے نہیں ہیں اس طرح کے عناوین سے۔ بالکل صحیح بات۔ پہلا تو یہ بڑا زبردست آپ کا اسٹیپ تھا کہ آپ نے عام طریقے سے ہٹ کر، عام راہ و روش سے ہٹ کر یہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب جبکہ شب میں گزر رہے ہیں تقریباً 11:30 بجے سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو مجھے تھوڑی دیر ہی آپ کے سامنے رہنا ہے۔ اب اس میں کیا کہوں، حسن میاں نے سارے گوشے سمیٹ لیے ہیں، حسن میاں نے سارے گوشے سمیٹ لیے ہیں، اور میرے خیال سے اس میں جو نچوڑ تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ زبردست بات ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 61ویں سورت ہے، 61 سورہ صف، اس کی آیت نمبر 9 ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم نے اس میں ایک بڑی محکم بات کی طرف تمام بندوں کو بالعموم اور امت حضور کو بالخصوص متوجہ کیا ہے۔ تخاطب تو سرکار سے ہی پورے قرآن کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو خطاب عام ہے وہ سارے مومنین کی طرف ہے، انہیں ایک نوید ہے، ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے کہ جو دین بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہوا، ایک فرد واحد جو پہاڑی کی بلندی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا تھا، یا معاشر القریش، قریش کے لوگوں آؤ جمع ہو جاؤ میرے پاس، تمہارے لیے کیا کون سی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے جو میں تمہارے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آواز، تنہا آواز، اقبال کہتے وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے
गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना। तो जिसने फरोग वादी सीना, गुबार राह को फरोग वादी सीना बख्श दिया वो हुजूर थे। तो एक शख्स वाहिद, एक फर्द वाहिद, एक रसूल मुकर्रम की जो तबलीग का सिलसिला आगाज हुआ, वो चार दांग आलम पूरी दुनिया में, वो रसूल जब शुरू करता है तो तन्हा होता है, और जब आंख बंद करता है तो पूरा जजीरतुल अरब उसका हल्का बगोश होता है, ईमान का कलाका गले में होता है। सुभान अल्लाह, रसूल जनाबी अलैहिस्सलाम की हुजूर की ये तबलीग थी। हुजूर ने किस तरह, तो जैसा कि अभी बयान किया गया कि हमारे लिए तो बेहतरीन नमूना खुद हुजूर है। हमें कहीं जाने की तो अल्लाह ताला ने जरूरत ही नहीं रखी, कहीं जाओ मैंने सारी तुम्हारी जरूरतें जमा कर कर मैं शक्ल मुस्तफा भेज दिया तुम्हारे पास। हुजूर तुम्हारे पास हर जरूरत के कफील है। क्या है जो हुजूर के पास नहीं है? क्या बात, क्या है जो नबी के पास नहीं है? कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को न बख्शी? ये बात तो है ना कि हुजूर की शख्सियत से ही जो अखज करना है वो हुजूर से अखज करना है, हुजूर ही से लेना है, हुजूर से ही अल्लाह ताला हमें अता करे। ठीक है ना? अब उसी में ये इस्लाम की तबलीग भी है कि इस्लाम की तबलीग, मैं इस सिलसिले में थोड़ी गुजारिशात करूंगा आपसे इंशाअल्लाह, जो मुझे मैसर है वो आप तक लाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और खुतबा हिज्जतुल वदा में फरमाया कि जो यहाँ मौजूद हैं वो शाहिद हो जाएं कि मैंने दावत दीन तुम तक पहुंचाई, और जो नहीं है, जो दीन तुम तक मैंने पहुंचाया है वो अगलों तक पहुंचाओ, जो तुम्हारे बाद गुजरेंगे उन तक पहुंचाओ। कौन सा दीन? यही वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वही जात हक है, वही जात हक है, वही बुजुर्ग परवरदिगार, वही रब्बे जुल जलाल, वही रब्बे अजीम, वही रब्बे करीम, वही खुदाबंदे मुतआल, वही खुदाए लम यजिल वला यजाल, वही परवरदिगार है जिसने अपने महबूब हकीकी के भेजा है शान रिसालत और नबूवत के साथ, ताकि दीन हक को, हिदायत के साथ दीन हक को दुनिया पे गालिब करे। सुभान बेशक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, तमाम अदियान जो मौजूद हैं दुनिया में अहद रिसालत में, उन पर गालिब कर दे इस्लाम को, ईमान को, हिदायत को, दीन हक को। वलो करहल मुशरिकून, अगरचे ये बातें मुशरिकीन को गरां गुजरती हैं और गरां गुजरेंगी, लेकिन बिला खौफ लो मतलाई, ये चीज अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि तुम लोगों तक पहुंचाओ और किसी तरह का खौफ और कोई ख्याल तुम्हारे दिल में यह ना आए कि इस दावत तबलीग के सिलसिले में तुम्हें दुश्वारियों का सामना होगा। अगर होगा तो उसका अज्र बज़िम्मे अल्लाह करीम। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम की गलबे की खबर तो इस आयत में दी गई है जी, इस्लाम के गलबे की खबर इस आयत करीमा में दी गई। इस्लाम तो गालिब आएगा। अब कोई कह सकता है कि आज की दुनिया में पूरी दुनिया की आबादी 7-7.5 अरब है, 7 बिलियन, अबव 7 बिलियन इंसान आबाद हैं, इसमें मुसलमान तकरीबन 2 अरब हैं जी। तो 5 अरब आबादी या 5.5 अरब आबादी अब भी गुमराह है, तो दीन गालिब तो अभी नहीं आया पूरी तरह से। तो ये जो सोच है ना, ये सोच जहां से भी आई हो, लेकिन ये सोच वो नहीं है जिसे इस्लाम काउंटर करता। इस्लाम कहता है कि आप एतकादी एतबार से, फिक्री एतबार से, इस्लाम की जो दावत के एतबार से तमाम अदियान को सामने खड़ा कर लो, कोई भी इस्लाम के दलाइल को, इस्लाम की तबलीग को, इस्लाम के तरीक को, इस्लाम की फिक्र को, इस्लामी अकाइद को काउंटर नहीं कर सकता। कोई भी, कोई मजहब हो, मसीहियत हो, यहूदियत हो, हिंदू मत हो, बौद्धिज्म हो, ये हो तो सकते हैं लेकिन ये इस्लाम को काउंटर नहीं कर सकते। आज भी जो इस्लाम की तबलीग से जुड़े हुए लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने ये चीज है।
تو تبلیغ جو حضور نے شروع کی تھی اس کو جیسا کہ بیان ابھی حسن میاں نے بھی کیا ہے کہ صحابہ کرام تابعین اعظام اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. پھر یہ کس کے ذریعے جاری رہا؟ اولیاء کبار کے ذریعے، صوفیاء کرام کے ذریعے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے رکھتا ہوں، مجھے سمجھائے، میں تو اکثر پوچھا کرتا ہوں، وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی تضحیق کرتے، اولیاء اللہ کی تضحیق کرتے، ان کی اہانت کرتے، ان کے درگاہوں کو شرک کے مراکز کہتے، میرا ایک سوال ہے اس پلیٹ فارم سے جو دنیا میں سن رہے ہوں ان سے بھی سوال، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تین الگ الگ ملک، لیکن 47 سے پہلے یہ تینوں ملک ایک ہی تھے. گریٹ انڈیا یا مہان بھارت یا عظیم ہندوستان، اس کے حصے بکھرے ہوئے، تقسیم ہوا. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سن لیجئے. ہندوستان میں اس وقت تقریباً 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ فیگر ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ آف انڈیا. اتنے مسلمان یہاں ہیں. مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 25 سے 30 کروڑ، ٹھیک ہے نا، یہ مسلمانوں کا کلیم ہے، لیکن ہم دیتے ہیں نیشنل فیگر جو گورنمنٹ کا فیگر ہے، وہ 18 سے 20 کروڑ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے اوپر ہے، یہ ان کا نیشنل فیگر ہے، ٹھیک، آفیشیل فیگر ہے. بنگلہ دیش کی آبادی بھی تقریباً 18 سے 20 کروڑ ہے، یہ بھی آفیشیل فیگر ہے. تو تینوں ملک جو 47 سے پہلے ایک تھے، اس میں کل مسلمانوں کی تعداد 20 تو 63 کروڑ مسلمان ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں. جی ٹھیک ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ ان تک اسلام کس نے ان تک اسلام کس نے پہنچایا؟ ان تک دین کا کیسے آیا؟ صحابہ آئے نہیں آئے، تابعین اعظام آئے الا ماشاء اللہ. تو دین کیسے اس بڑی، اور سن لیجئے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا اسلام جتنا بھی ہے، سب سے زیادہ مسلمان اسی سب کانٹیننٹ میں، تقریباً 70 کروڑ مسلمان، یعنی 1/3 مسلم پوری دنیا کا اسی ایریے میں. تو یہ کیسے مسلمان؟ انہیں اسلام کس نے پہنچایا؟ ان تک اسلام کی دعوت کون لے گیا؟ یہی صوفیاء اسلام، یہی اولیاء کرام جن کی آج آپ تصدیق کرتے ہو، جن کا آپ مذاق اڑاتے ہو. تو انہوں نے کام کیا اسلام کی تبلیغ کا. ورنہ مجھے بتاؤ پھر اسلام ان تک کس نے پہنچایا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیسے پہنچا اسلام ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں، ہمارے لوگوں میں اسلام کی دعوت کیسے آئی؟ دوسری بات، کچھ باتیں اور عرض کروں میں آپ سے. جی، ہم میں ہمارے بزرگوں میں فرق ہو گیا، ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں فرق ہو گیا. ہم نے اس فرق کو کبھی محسوس کر کے فرق مٹانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم بھی ان بزرگوں کی راہ و روش اختیار کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی. بلکہ ہم نے کیا کیا، چونکہ ہم ویسے نہیں تھے لہذا ہم ان پر تنقید، تبصرے، تجزیے کرنے لگے. ہم تو تھے نہیں ویسے، ہمارے اعمال ویسے نہیں تھے، ہمارا طریقہ ویسا نہیں تھا، ہمارے دین کی جو تبلیغ کی کوششیں تھی وہ ویسی نہیں تھی. تو جو مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو بخشا تھا ہم نے اس کا اعتراف نہیں کیا. دوست میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو صوفیاء کرام ہیں نا، اولیاء اعظام ہیں، یہ ان کے ذریعے اسلام کیسے لوگ قبول کر لیتے تھے؟ کیا طریقہ تھا؟ پیسے تھے ان کے پاس؟ نہیں. کیا وہ تقریریں کرتے تھے؟ نہیں. جلسے جلوس کرتے تھے؟ نہیں. واضح و بیان کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر کیا شکل تھی کہ جو ان کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتا تھا؟ کیا شکل دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے؟ اس شکل میں کیا تھا؟ اس شکل میں صرف ایک بات کہ صوفیاء نے اپنے آپ کو آئینہ بنا لیا تھا، آئینہ بن کر کے وہ حضور کے سامنے آ گئے تھے. تو اب صوفیاء کرام کے وجود میں جمال مصطفیٰ جب دکھتا تو لوگ مسلمان ہو جاتے حضور کا جمال جہاں دیکھ کر کے. تو یہ صوفیاء کرام، تو صوفیاء وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں کہتا تو ہوں، مجھے کہا کرتا ہوں کہ ہم میں
हमें हमारे बुजुर्गों से हमारा कोई ताल्लुक बनता ही नहीं, कोई ताल्लुक बनता ही नहीं। हम बनाते ही अपना ताल्लुक, बट है बनता नहीं है। क्यों कि हमने तो इस्लाम जात के लिए इस्तेमाल किया, हमने इस्लाम को अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया और इस्लाम ने उनको इस्तेमाल किया। वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो गए, सुभान अल्लाह, वो सुभान इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो गए और हमने इस्लाम को अपने लिए इस्तेमाल किया। तो कैसा फर्क है? अब देखें, जो इस्लाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस्लाम उन्हें कैसे इस्तेमाल करता, इस्लाम किस तरह से। मैं बताता हूं आपको भी पूरी बात जो हजरत शाह साहब ने फरमाई है, उसी से मिलती जुलती गुफ्तगू है ये। मैं छोटी चंद एक मिसालें दूंगा। हजरत मखदूम जहां शरीफुद्दीन यहिया मनयरी कह रहे थे ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हजरत शरीफुद्दीन यहिया मनयरी मखदूम जहां अपने मुरीदों के हल्के के साथ कहीं गुजर रहे थे देहात से। कोई आबादी पड़ी, वहां मस्जिद की अजान असर हो रही थी, तो कहा कि नमाज का वक्त हो चुका, नमाज अदा करो। मस्जिद दाखिल हुए, जरूरत पूरी की, वजू किया, नमाज में शरीक हो गए। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हो गई, दुआ हो गई, उठे, उठ के चल पड़े। मुरीदीन पीछे पीछे थे। एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि हजरत मैं आपको पहचानता हूं। कहा अच्छा। कहा जिस इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़ी है ना, हाँ वो जुआरी है, जुआ खेलता। कहा अच्छा, हो सकता है अल्लाह ने उसे नमाज से पहले हिदायत अता कर दी हो और वो तौबा कर चुका हो। मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, अच्छा गुमान कह के आप चल पड़े। दूसरा शख्स भागता हुआ आया, दूसरा शख्स आया कि शेख आपने जिसके पीछे नमाज पढ़ी है वो सरापा ऐब इसियां है, गुनाहों में डूबा रहता। फरमाया जो तुम कह रहे हो सकता है ये सच हो, पर ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसे नमाज से कब्ल तौबा की तौफीक अता कर दी। तो जो लोग भी आते और कोई ना कोई गुनाह बयान करते इमाम का, हजरत शरीफुद्दीन यहिया मनयरी जवाब में ये कहते थे क्या कि हो सकता अल्लाह करीम ने उसे तौबा एहसास का नाम है, एक कैफियत का नाम है जो अंदर से पैदा होती है और लम्हे में खुदा के वहां कबूल हो जाती है। तो किसी ने फिर जाके उस इमाम से कहा कि तुम्हारा इला हजरत मखदूम जहान की तरफ पेश किया गया। तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ गया और कदम पकड़ लिए। कहा हुजूर आज तक सबने नंगा किया, कपड़े आपने पहनाए हैं, तो अब ये कपड़े ता हयात उतारूंगा नहीं, तौबा करूंगा। ये था तरीका, सुभान अल्लाह, सुभान, ये तरीक़े तबलीग था। इतना ये हिल्म जैसे भी कहा गया ना, हुजूर से सीखो। तो ये हिल्म और ये बुर्दबारी, ये हिल्म, ये बर्दाश्त, ये बुर्दबारी हम में है नहीं। हम तो आतशपा हो जाते, जरा से कोई बात हमारे नफ्स को गरां गुजरी तो हम आपका मुहासबा और मुहाकिमा दोनों कर लेंगे। तो फिर वो नतीजा हम नहीं पैदा कर सकते जो मर्दाने खुदा ने पैदा किया, जो खासान इलाही ने पैदा किया। नतीजा उससे पैदा होता है। नतीजा हमारी तकरीर, गुफ्तगू और बयान से पैदा नहीं होता, नतीजा इससे पैदा होता है। क्यों? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नतीजा पैदा फरमाया। हुजूर के वास्ते से नताइज पैदा हुए, मुरतब हुए दुनिया में। सबसे शॉर्टेस्ट मजहब अगर कहा जाता, सबसे यानी कम मुद्दत का मजहब इस्लाम है और सबसे ज्यादा गलबा दुनिया में इस्लाम का हुआ। और आप ताज्जुब करेंगे, जहां इस्लाम को सबसे ज्यादा गाली दी जाती है वहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा है। बेशक बेशक, या लिल अजब, ये इस्लाम की अपनी खुद की बरकत है, यह पहुंचाने वालों की बरकत और नियत है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को असर नफूज रखा है, असर नफूज भी कि वो दिलों में उतर जाता है। तो सूफिया इकराम ने जो तबलीग की है, जो कोशिश की है, जद्दोजहद की है। अच्छा, होता क्या था ना, सूफिया इकराम और उनके वाबिस्तगान जब इस्लाम की कोशिशें करते थे तो ये समझ के करते थे जद्दोजहद बंदे का काम है, जद्दोजहद बंदे का काम है, नतीजा मुरतब करके दिखा देना रब का काम।
जितनी जद्दोजहद पाकीज़ा होगी नतीजा उतना ही जल्दी और बेहतर हासिल होगा इंशाअल्लाह। जद्दोजहद पाकीज़ा हो, सही कोशिश पाकीज़ा हो, मेहनत पाकीज़ा हो, अगर ये पाकीज़गी तो ये अहलुल्लाह हैं, मर्दाने खुदा हैं। आपको जबान है, जितना चाहे मजाक उड़ाएं, जितना चाहे शिर्क के फतवे लगाएं, कौन आपको रोक लेगा? हाँ, एक दिन ऐसी अदालत लगेगी जहां आप कभी मेरा भी सबका मुहाकिमा और मुहासबा होगा। तब बताइएगा कि 80% मुसलमानों को आपने मुशरिक कहा था, तब कहिएगा अल्लाह ताला से कि हमने इन पर शिर्क के फतावे लगाए और इन्हें कलमा वो मुशरिकीन कहा, ये टाइटल दिया। क्या है रिसालत में था ये? सहाबा के जमाने में था ये? बाद के अदवार में था ये? सब नहीं था, ये सब आपने किया। आपको इनाद और बुग़्ज़ था इन मर्दाने खुदा से, इन मर्दाने हक से। आपको कबूल नहीं था कि मुसलमान अल्लाह के दोस्तों से अपना ताल्लुक बनाए, अपना रिश्ता बनाए। दोस्तान गिरामी, ये जो जिन्हें मर्दाने खुदा कहते हैं या खासाने खुदा कहते हैं या अल्लाह के दोस्त कहते हैं, हिज़्बुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के जुनूदुल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह के लश्करी हैं, ये तो ये कैसे होते? ऐसे होते हैं। आप देखें शेख अबुल अब्बास क़स्साब रहमतुल्लाह अलैह, है ना, उनकी खानकाह में एक शख्स आता और कहता मुझे इस्तिंजे की हाजत है। फरमाया वो सामने बना हुआ है, वहां जाके हाजत पूरी कर लो। वो गया, वहीं से उसने आवाज लगाई, ओ शेख पानी नहीं है, जो बर्तन लोटा रखा है मिट्टी का उसमें पानी नहीं है। कहा सामने बड़ा बर्तन है, मटका है, वहां से ले लो। कहा मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं जाऊं और जाके लूं, उठो उठ के ला के दो मुझे। और सुनो, सबसे अच्छा ये जहमत तुम कहां करोगे, अपनी दाढ़ी लाओ ताकि मैं इस्तिंजा उसी में कर लूं। कितनी तकलीफ की बात है, कितनी तकलीफ की बात है ये। हमें कोई कह दे तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा। शेख अबुल अब्बास के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी दाढ़ी ऐसे हाथ में ली और उसकी तरफ बढ़े और कहने लगे चलो, कम से कम ये तो हुआ कि शेख अबुल अब्बास तो कुछ न कर सका, उसकी दाढ़ी ही इस काबिल हो गई कि किसी की जरूरत रफा कर दे। तो जो कह रहा था वो रोने लगा। उसने कहा शेख बस करो, मैं यहूदी हूं, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल बुर्दबारी पर होंगे, उनका हिल्म सारी कायनात में सबसे अफजल होगा, और जो उनके सच्चे उम्मती और गुलाम होंगे उनके अंदर भी हिल्म होगा, ये बुर्दबारी होगी। मैंने इसीलिए तुमसे कहा कि अपनी दाढ़ी लाओ ताकि मैं इसमें इस्तिंजे की हाजत पूरी करूं। मैं जांचना चाह रहा था कि मोहम्मद के गुलाम इतने बुर्दबार हैं या नहीं है। अब जब मैंने तुम्हारी ये बुर्दबारी देख ली है तो मुझे भी इस्लाम में दाखिल करो और इस्लाम का कलादा मेरे गले में डालो। ये था तबलीग का तरीका, ये था दावत दीन का सलीका, ये थी दावत दीन की तहरीक और दावत दीन के लिए उनका दर्द, उनकी तड़प, उनकी खलिश, वो इस तरह करते हैं। मर्दाने खुदा, खासाने इलाही, हम तो नहीं, हमसे तो नहीं होता कुछ। उम्र गुजर गई तकरीर करते करते, तबलीग करते करते, माफ करिएगा, हमने तो अपनी जात तक को सही तबलीग नहीं की। अभी हमारा नफ्स ही मुसलमान नहीं हो पा रहा, हमसे कौन, हमारी तबलीग का क्या किसी पर असर आएगा? हमारी तबलीग का किसी पर क्या असर आएगा? तो ये कहना था कि तबलीग, इस्लाम की जो तबलीग होती है, जो औलिया के बारे में की है, वो ऐसी की थी उन्होंने कि लोगों तक इस्लाम तेजी के साथ फैला और सारी दुनिया का सबसे ज्यादा गालिब होने वाला, सबसे ज्यादा कायम होने वाला मजहब बनकर सामने आया। बेशक हमारा भी अल्लाह ताला इसमें हिस्सा डाल दे, हम भी अपना हिस्सा डालकर खुदा के बारगाह, हम तो उन पाकबाज, पाक नफूस कुदसिया के दूर दूर तक कहीं उनके इर्द गिर्द नहीं मिलते, गिर्दो पेश भी उनके नहीं हैं, जो खुदा के दोस्त, हुजूर के सच्चे उम्मती थे, हुजूर के सच्चे गुलाम थे। हुजूर के गुलामों ने इस्लाम को दुनिया में गालिब किया, शाया किया, पहुंचाया, चाहे सहाबा रहे हों रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, चाहे ताबईन हो, तबे ताबईन हो,
اور अइम्मा सलफ सालिहीन औलिया और कामिलीन और सूफिया के बार, तो इन्होंने हुजूर का उम्मी पहले बने, तब दावत और तबलीग का काम शुरू किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस ताला हमें भी आने वाली जिंदगी में इस्लाम की तबलीग और इशाअत का मौका अता फरमाए। फिर चलते चलाते डॉक्टर साहब का तशक्कुर कि उन्होंने मुझे आपसे मदऊ किया, हसन मियाँ साहब के लिए बहुत सारी दुआएं भी, और ये कि माशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, खुदा करे हमारे और भी इस तरह के लोग उठ जाए कि जो इस्लाम की रूह जो है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, उसको रोशनास कराएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप समाअत फरमा रहे थे हजरत अमीरुज़्ज़ाकिरीन हजरत अल्लामा सैयद शाह सगीर अशरफ़ी जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं अपने तमाम नाजरीन, सामईन, तमाम शुरका, बिलखुसूस UCTV का शुक्रगुजार हूँ जो लाइव प्रोग्राम हमारा पूरी दुनिया में पेश फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने तबलीग इस्लाम और औलिया किराम के ऊपर आपने समाअत फरमाया, और इंशाअल्लाह अगले शनिचर को इसका दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे दूसरे हमारे मेहमानाने खुसूसी के साथ। और मैं बहुत अच्छी आवाज़ हजरत आपकी। हाँ, और अब मैं गुजारिश करूंगा शायर इस्लाम जनाब ज़फ़र अकील साहब से कि वो खड़े हों, सलात के 2 शेर पेश करें और दुआ हो और फिर इस महफिल का इख्तिताम हो। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अमीरुज़्ज़ाकिरीन से कि दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। खुदा बंदा करीम आकार साजा बंदा नवाजा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करीम, ये साइयो कोशिश परवरदिगार तेरे दीन के लिए, तेरे दीन हक के लिए एक छोटी सी कोशिश है मालिक, जो आमीन आमीन।
کام میں لگے اللہ ان کی پشت پناہی آمین 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 یا رب العالمین. رکھ دے مولا، اپنی تائید سے محروم نہ فرما اے رب ذوالجلال، اے رب عظیم. جو گفتگو ہوئی ہے پروردگار، اس میں بشر ہونے کے ناطے خطا کا امکان ہے، مولا اس سے معاف کر دے. اور جو کوئی چیز تیرے حضور ایسی ہوئی ہے جو قابل قبول ہے تو اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو اتار دے یا اللہ، بندوں کے دلوں میں اتار دے. آمین. ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب، شاب الحسن میاں صاحب قبلہ، اور شاعر اسلام ظفر عقیل صاحب، اور جو دیگر مہمان گزر چکے آ کر کے جو آئندہ آئیں گے، اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کو قوت دے، تقویت دے، آمین. استحکام دے، عقیدہ حق، آمین. مذہب حق، اہل سنت والجماعت کو قائم اور باقی رکھ. اے اللہ آمین. راضی ہو جا. تیری رضا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اجر ہے، سب سے بڑا تیری طرف سے بدلہ ہے، وہ تیری رضا ہے. اے اللہ ہم گنہگار، خطاکار، سراپا اسیاں شعار ہیں. ہماری زبان تیرے حمد و ثنا کے لائق نہیں، ہمارے پاس لفظ و معنی نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکیں. رب عظیم تو اپنی ثنا خود کرتا ہے. یا اللہ اپنی ثنا کے طفیل، اپنی شان بزرگ کے طفیل، ہم گنہگار، سیاہکار، سیاہ شعار، بندگان ہوا و ہوس کو مولا معاف فرما دے. ہمارے گناہ سے چشم پوشی کر، ہمارے گناہ کو درگزر فرما. اے اللہ تجھے سزا دینے کے لیے تو کروڑوں بندے ہیں، ہمیں معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. مولا ہمیں اپنے کریمی سے معاف فرما دے. ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، اپنے کرم پر نگاہ کر، کیونکہ ہمارے اعمال ذریعہ نہیں ہے بخشش کا. تیرے کرم و تیرا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو کسی کو نہ نجات ہے، نہ کسی کو دنیا میں چھٹکارا ہے. اللہ کریم دستگیری فرما، مدد فرما. جن لوگوں نے گفتگو فرمائی باری تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کی زبان میں تاثیر دے، تاکہ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد علیہ. آمین یا آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.